السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولولا کلمۃ، وا اور لو اگر، لا کلمۃ اور اگر یہ کلمات سبقت نہ لے جایا ہوتا. کلمہ کے معنی بات ہے. یہ بات اگر سبقت نہ لے جائی ہوتی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے جو بیان پچھلے رکوع میں جو بیان چلا آ رہا ہے کہ کفار و مشرکین مکہ کی جو ہٹ دھرمی اور جو غلط راستے پر وہ جمے ہوئے تھے اور اعتراضات کرتے تھے دین اسلام پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات اللہ تعالیٰ پہلے کہہ دیا ہے، اگر نہ کہی گئی ہوتی تو من ربکا لکانا لزاما، آپ کے رب کی طرف سے لکانا البتہ ضرور لازم ہو جاتا کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے. اجل معنی جو مقرر کیا گیا ہے وہ عذاب نازل ہوتا. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ کفار مکہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک فیصلہ یعنی ایک کلمہ نہ کہہ دیا ہوتا اور ان کے عذاب کے لیے وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو ابھی انہیں برباد کر دیا جاتا. لیکن رحمت اور حکمت خداوندی کا تقاضا یہی ہے کہ انہیں فوراً ہلاک نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا. اس لیے یہ مناسب نہ ہوا کہ کافروں کو نیست و نابود کر دیا جائے، بلکہ قیامت تک انہیں مہلت دے دی. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کفار جو اس قدر سخت بدتمیزی اور تکلیف دہ باتیں کرتے تھے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں فرما رہا ہے کیونکہ آپ موجود ہیں. تو کفار کو بھی رحمت سے حصہ یہ ملا کہ ان کو بھی مہلت دے دی گئی تاکہ وہ توبہ کر سکیں. آگے ارشاد ہے فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. فَاصْبِرْ، پس آپ صبر کیجئے، یعنی اسلام کی حجوں کے بارے میں جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں آ رہی ہے آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ آپ میوٹ ہو گیا شاید آپ کے پاس کا. تو اس کی فرما برداری اس آیت شریفہ کی فرما برداری ہوگی. اور قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے کا حکم کئی طریقے سے کئی جگہ دیا گیا ہے. جب بار بار کسی چیز کا تکرار کے ساتھ حکم دیا جاتا ہے تو اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ جب تک ہماری زبان چل رہی ہے اپنی زبان پر ہر وقت جب بیٹھے ہوئے رہیں تو درود شریف رکھیے، اور اگر چلتے پھرتے ہیں تو سب بھی ہم سبحان اللہ و بحمدہ کہتے رہیے. جیسے کہ اذا جاء کی آخری آیت ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. فسبح مانے پس پاکی بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ. تو حمد کے ساتھ پاکی بیان کرنا میں نے مستقل طور پر جب بھی سبحان اللہ کہیں گے والحمدللہ کہیں گے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا حکم ہے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر موقع پر. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حیات شریفہ میں کہ قبل طلوع الشمس و قبل غروبہا، تو خصوصیت سے سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے. تو طلوع شمس مانے نماز فجر ہے،
قبل सूरज निकलने से पहले नमाज फजर और नमाज फजर के बाद सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ते रहना, ये तस्बीह भी पढ़ना है। एक सहाबी एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तंग दस्ती और फाका कशी बहुत हो गई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुबह के वक्त एक तस्बीह सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ लिया करो। तो वो साहब पढ़ते रहे और बहुत दिनों तक नहीं आए। जब नहीं आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र हुई। आपने पूछा दूसरे साहबा से कि वो साहब बहुत दिन से नहीं आए, क्या बात है? तो लोगों ने मालूम किया तो वो साहब दौड़े हुए हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाने के बाद से मैं बिला नागा सुबह के वक्त ये पढ़ता हूँ तो उसकी बरकत से मेरे पास इतना माल आ गया कि उसके इंतजामात में मैं लग गया और आपके पास हाजिर नहीं हो सका। तो एक तो इससे एक बात मालूम हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में इतनी तासीर है कि जो पढ़ता है आपकी बात में बहुत तासीर है कि वो माल से नवाजा जाता है। दूसरी बात यह है कि माल की जियादती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होने से रोक दी। तो ये मालूम होता है कि माल अल्लाह ताला हम सबको जरूरत के माफिक दे। अगर माल ज्यादा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग माल के इंतजामात में लगकर अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम से गाफिल ना हो जाए। तो इससे इस आयत शरीफा की तफसीर में है कि इस मुराद क़ब्ला तुलूई शम्स के मुराद नमाज फजर पढ़ने का हुक्म है। और इस आयत शरीफा में पांचों नमाजों के औकात भी बताए गए हैं। क़ब्ला तुलूई शम्स यानी नमाज फजर, और क़ब्ला गुरूबिहा यानी नमाज असर। तो दो वक्तों पे खास तौर पर अल्लाह की तस्बीह और पाकी बयान करना, दो वक्तों पे क्या हर वक्त करना है। वमिन आना लैली, और रात के हिस्सों में, रात के लम्हों में, तो इससे मुराद नमाज ईशा और नमाज तहज्जुद है। फिर इरशाद है फसब्बिह व अतराफ नहारी, फसब्बिह, फिर और मजीद हुक्म दिया जा रहा फसब्बिह, फस उसके तस्बीह बयान कीजिए, उसकी पाकी बयान कीजिए। अतराफ नहार, दिन के अतराफ, दिन के बाकी अतराफ के हिस्सों में, यानी नमाज ज़ोहर और नमाज मगरिब इससे मुराद है। ये लिखा है लअल्लका तर्ज़ा, ताकि आप खुश रहें। तो ये मालूम हुआ कि जो 5 नमाजें पाबंदी से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला दुनिया में भी खुश आबाद रखते हैं और आखिरत भी उसकी बेहतर होती है। तो इस आयत शरीफा में पांचों नमाजों के औकात और अल्लाह ताला की तस्बीह ज्यादा करने का हुक्म दिया गया है। वला आगे इरशाद है चलने, आज ये हमारी जबान चल रही है, नहीं मालूम कि हमारी जबान कब बंद हो जाती। तो हमारी जबान जब तक चल रही है हमको अल्लाह के जिक्र में और दुरूद शरीफ में अपनी जबान को चलाते रहना चाहिए। और बेकार, जहाँ तक हो सके बेकार बातों से बचना है, क्योंकि लिखा है किताबों में कि बेकार बातें गुनाहों में लिखी जाती। वला तमुद्दन्ना इनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फी, अपनी आँखों को नहीं का, और अपनी आँखों को, आपकी आँखों। तो यहाँ पर मुखातिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मगर सारी उम्मत मुराद है। यहाँ पर उम्मत को हुक्म दिया जा रहा है। ये आप इससे मुखातिब नहीं हैं, कि आप तो मुखातिब हैं इसके अंदर, मगर मतलब ये है कि आप अपने आँखों को मुश्ताक निगाहों से दराज न कीजिए। मद्दा या मुद्दु माने दराज करना। वला तमुद्दन्ना दराज ना कीजिए नहीं का, आपकी आंखों को, यानी अपने अपने आंखें फाड़ कर, आंखें खोलकर मुश्ताक निगाहों से न देखिए। तो ये दूसरे दाइया ने तबलीग के लिए है ये बात। इला मा मत्ताना, उसकी तरफ जिससे हमने उनको नवाजा है। मत्ता कहते हैं दुनिया की नेमतें। मा मत्ताना, हमने दुनिया की नेमतें अता की है उनको। अज़वाज मिनहुम, और उनके गुरोहों को, सबको जो अता की गई है। और ये जो है वो लिनफ्तिनहुम, उनके आजमाइश के लिए है। फितना से है ये मतलब
کہ زہرت الحیات دنیا، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی مال و دولت، یہ سب آزمائش کے لیے ہے، فی ہی اس کے اندر ان کی آزمائش، نفتنہم کے معنی فتنے میں ڈالنا یعنی آزمائش میں ڈالنا ہے۔ کئی جگہ قرآن میں ایسا ہے کہ مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر وہ حکم امت کے لیے ہے۔ اس آیت میں اپنے محبوب کو خطاب فرما کر داعیان حق کو بتایا جاتا ہے، جتنے دین کی دعوت دینے کا جس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، ان کے لیے ہے کہ دنیا کا ساز و سامان جو کفار کو دیا گیا ہے اس کے طرف للچائی ہوئی نظروں سے مت دیکھے۔ یہ دولت ان کے راہ راست پر ہونے کا انعام نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے آزمائش ہے، ان کو سنگین اور ان کے امتحان کو دشوار تر بنانے کے لیے ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ کے رب کا رزق بہتر ہے اور ابقا مانے باقی رہنے والا ہے۔ رزق کے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے، بلکہ ہر نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہر نعمت جو آپ کے رب کی طرف سے ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ پھر آگے ارشاد ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اور حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو، بِالصَّلَاةِ نماز کا، وَاصْطَبِرْ، اور اس پر آپ بھی ثابت قدم رہیے۔ تو آیت کے معنی یہ ہے کہ دنیا کی نماز جو اللہ کے رحمتوں کی خزانے کی کنجی ہے سمجھی، تو اس کے لیے اپنے گھر والوں کو حکم دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا جا رہا ہے تو ہم سب لوگ اس کے مخاطب ساری امت ہے۔ اور جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نماز صبح کے لیے خود بیدار کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مخاطب ہے اس میں کہ ہر گھر میں جو گھر کے بڑے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کو یہ لازم ہے کہ نماز فجر کے لیے اپنے گھر والوں کو جگائیں، بیدار کریں۔ آگے ارشاد ہے لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، اور نسألک سوال کرنا، ہم آپ سے لا نسألک، ہم آپ سے سوال نہیں کرتے اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ پر روزی کی ذمہ داری نہیں ڈالے ہیں کہ روزی کے لیے جو طریقے اختیار کرنا ہے، جو ذریعے اختیار کرنا ہے وہ تو کرنا ہے، مگر بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رزق کو ہم دینے والے ہیں، آپ کو رزق کی پریشانی میں ایسا نہ ہو کہ رزق کی تلاش میں آپ نمازوں کو چھوڑ دیں، رزق کی تلاش میں آپ احکامات اسلام سے غافل ہو جائیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لا نسألک رزقا، ہم آپ سے سوال نہیں کرتے اس کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا رزق فراہم کرنے کے ہم ذمہ دار ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، مگر ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ ذریعے معاش کے جائز طریقے جو ہم کو بتائے گئے ہیں اس پر عمل کرنا ہے، وہ کوشش کرنا ہے، مگر بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے قسمت میں جتنا رزق لکھا ہے وہ غلط طریقے سے حاصل کریں تو بھی ملتا ہے، صحیح طریقے سے بھی۔ تو یہ نہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم غلط طریقے سے حاصل کریں تو ملتا ہے، صحیح طریقے سے نہیں ملتا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور بہت سے لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جو باہر کے ممالک میں چل جاتے ہیں رزق کی تلاش میں، اگرچہ اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، مگر جتنا قسمت کا جو رزق لکھا ہے وہ رزق اپنے مقام پر بھی مل سکتا ہے، یہ نہیں کہ باہر گئے تو اتنا کماتے، یہاں رہے تو اتنا نہیں کماتے، اتنا رزق اتنی دولت نہیں ملتی ہے، یہ خیالات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رزق کے دینے والے ہیں۔ ارشاد ہے نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دینے والے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور عاقبت یعنی ہمارا انجام ان للتقوی متقی لوگوں کے لیے ہے، پرہیزگار لوگوں کا ہی اچھا انجام ہوتا ہے آخرت میں۔ پرہیزگار کے معنی ہیں ہر چھوٹی چھوٹی سی نیکی کو بھی دوڑ کر ایسا کرنا جیسا کہ یہ فرائض ہیں، اور ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی ایسا بچنا جیسا کہ یہ بڑا گناہ کبیرہ ہے۔
ایسا کرنے والے کو پرہیزگار کہا جاتا ہے، ایسے کرنے والے کو متقی کہا جاتا ہے۔ متقی مانے اللہ کا تقوی کے اصل مانے اللہ کا خوف رکھنے کے ہیں، جس کے دل میں خوف خدا رہتا ہے وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ تو ارشاد ہے ان کے لیے والعاقبۃ للتقوی، اور عاقبت کا بہتر انجام تو متقی لوگوں کے لیے ہے۔ پھر آگے ارشاد ہے وقالوا لولا یاتینا بآیات من ربی، وقالو اور کفار یہ کہتے ہیں لولا یاتینا بآیات من ربی، لولا کیوں نہیں آئی، یاتینا ہمارے پاس کیوں نہیں آئی کوئی بآیات کوئی نشانی من ربی ہی آپ کے رکھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کفار، قالو کہتے ہیں وہ سب لولا یاتینا کیوں نہیں آئی ہمارے پاس بآیتن کوئی نشانی من ربی آپ کے رب کی طرف سے۔ اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، اولم تاتہم اگر آتی ہمارے پاس بینۃ تو آپ ان سے پوچھئے اپنے بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان سے پوچھئے کہ کیا نہیں آیا ان کے پاس واضح بیان، بینہ اور لم تاتہم کیا نہیں آیا تمہارے پاس بینۃ مانے کھلی ہوئی واضح بات، فی ما فی الصحف الاولی پہلی کتابوں میں، یعنی قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں کیا ان کتابوں میں پہلے واضح بیان نہیں آ گیا تھا تمہارے پاس؟ اولم کیا نہیں آیا تاتہم تمہارے پاس بینہ کھلی ہوئی باتیں، ما فی الصحف الاولی، صحف کہتے ہیں کتابوں کو، صحف الاولی پہلی کتابوں میں کھلا ہوا بیان نہیں آیا تھا کہ تمہارے پاس؟ ولو انا اہلکناہم، اور اگر ہم ہلاک کر دیتے ان لوگوں کو بعذاب عذاب سے، من قبل ہی اس سے پہلے، لقالوا ربنا، تو وہ کہتے، وہ ضرور کہتے ربنا ہمارے رب، لولا ارسلت الینا کیوں نہیں بھیجا ہمارے پاس، الینا ہماری طرف، رسولن کوئی رسول، لقالو البتہ وہ ضرور کہتے کہ کیوں نہیں بھیجا ہماری طرف ایک کوئی رسول، فنتبع تاکہ ہم ان کی اتباع کرتے، اس کو رسول کی پیروی کرتے، آیات کا آپ کی آیتوں کی، من قبل اس سے پہلے کہ ان نذل و نخزا کہ ہم کو ذلیل اور رسوا کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان پر عذاب نازل کر دیتے پہلے تو وہ لوگ ضرور یہ کہتے کہ ہمارے رب ہمارے طرف پہلے کوئی رسول کیوں نہیں بھیجے کہ ہم ان کی اتباع کرتے، ان کی فرما برداری کرتے، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے یا رسوا ہوتے۔ نذل مانے ذلیل ہوتے، نخزا مانے رسوا ہونا، خزیون کے مانے رسوا ہونا۔ کل متربص فتربصوا، تو خل آپ فرما دیجئے حبیب ان سے، کل متربص مانے نگاہیں جما کے دیکھتے رہنا، انتظار میں کسی کو انتظار میں کسی کو دیکھتے رہنا، انتظار سے کے ساتھ دیکھتے رہنا۔ کل متربص، تم سب کے سب منتظر رہیے، فتربصوا، اور اس کا جیسا کہ لوگ تمہارے ساتھی جو غور سے فکر سے انتظار سے، جیسا کہ سب لوگ انتظار کرتے ہیں تم بھی انتظار کریے، تم لوگ یعنی کفار بھی انتظار کرو، فستعلمون من اصحاب الصراط، فستعلمون پر ان قریب تم لوگ جان لوگے، من اصحاب الصراط کہ کون سیدھے راستے، صراط السوی مانے سیدھا راستہ، صراط راستہ، تو ان قریب تم لوگ جان لوگو کہ کون سیدھے راستے پر ہے، وہ من اہتدی، اور کون ہدایت پر ہے، یہ جان لیں گے تم لوگ کہ کون راستے پر ہے۔ تو سب لوگ انتظار کرتے ہیں اللہ کے عذاب کا یا انجام کا، جو انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرتے رہو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ سیدھا راستہ کون سا اور کون ہدایت پر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔